السلام علیکم. تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام میں میرے ساتھ ایاز امیر صاحب موجود ہیں, سلمان غنی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری. خاور گھمن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب جو معاملات بن رہے ہیں, جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے, اس میں بھی تپش اسی طرح ہے جس طرح آج کل موسم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ مریم نواز آگے لے کر چل رہی ہیں, تو دوسری جانب نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ بحالی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے اور اپوزیشن کی اے پی سی میں بھی بھرپور شرکت کی جائے. اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایسے میں واپس آ چکے ہیں. سمسام بخاری کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیسے واپس آئے ہیں اور کیوں کر واپس آئے ہیں. نظریاتی اختلافات جن میں ماضی میں پائے جاتے تھے, اس حکومت کی وجہ سے, اس حکومت کی مرہون منت, وہ سب اب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اس حکومت کے خلاف. لیکن ملک کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی؟ یہ ایشوز نہیں ہیں. ملک میں اس وقت ایشوز صرف 3 ہیں, باقیوں کی حیثیت ثانوی ہے. پہلا ایشو صورتحال شمالی وزیرستان اور بلوچستان. دوسرا ایشو سپریم کورٹ کے سامنے اس سے زیادہ سکتا. تیسرا ایشو معاشی بحران. باقی سیاسی پارٹیز کیا کر رہی ہیں, ان کے پاس کوئی ایشوز نہیں تھا. ان 3 مسائل کی وجہ سے ایک نیا ڈائنامک ملک میں بن رہا ہے. اور جو الیکشن سے پہلے جو ہم کہتے تھے کہ ایک صورتحال ہے کہ عمران خان اور ان کے معاونین, میں یہاں تک ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, جیسے فائر بریگیڈ کی سیڑھیاں ہوتی ہیں تو معاونین کی بھی سیڑھیاں, معاونین اور ان کی سیڑھیاں, یہ ایک اتنا کولیشن بن گیا ہے کہ باقی ہر چیز جو ہے irrelevant ہو گئی ہے. وہ سچویشن اب بھی ایسا ہی ہے. منتخب حکومت یا منتخب پلس حکومت جس کو تھوڑی سی امداد ملی, وہ اور معاونین, لیکن چیلنجز نئی صورتحال نے پیدا کر دی ہیں. اور جو نئی صورتحال ہے اور جو ایشوز ہیں, وہ صرف حکومت کے سامنے چیلنج نہیں ہے, بلکہ یہ جو کولیشن ہے اس کو چیلنج ہے. کیونکہ جو 2 ایشوز ہیں, جو ہماری نارتھ ویسٹ شمال, کیا اسے کہیں گے, شمال مغرب سرحد, جی, وہاں پہ جو سچویشن ہے اور جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے, اس کا منتخب حکومت سے کم اور شاید اور اداروں سے زیادہ اس کا تعلق ہو. چیلنج وہ ہو رہے ہیں. ان کو اپوزیشن پارٹیز کی پوزیشن بہت پیچھے اور ثانوی ہے. شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, نواز شریف نے بھی آج جو جان آئی ہے, مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلائیں, وہ ایشو انہوں نے تو نہیں بنایا, وہ ایشو پیدا ہو گیا, تیار ملا ہے. وہ وکلا ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. 14 کو انہوں نے ایک کال دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہو رہے. ان کا نہیں ہے. ان کو ایک قسم کا وہ جو ہے, ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے, اوپر سے آئی ہے. تو ان کا کوئی اے پی سی وغیرہ کا نہیں تعلق ہے. اے پی سی وغیرہ بھی ہوگی اور کچھ کریں گے تو ان میں کوئی نئی جان آئے گی. دیکھیے احتساب وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں, اور اس سکینڈل کی وجہ سے پیچھے رہی, اور وجوہات ہیں, اور وجوہات بھی ہے. میں تو سکینڈل نہیں کہوں گا, میں تو شگفتہ بیانی کہوں گا. وہ جو شگفتہ بیانی ہے, اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ پیچھے رہ گیا ہے کہ احتساب ہم یہ کریں گے, ہم ختم کریں گے, ہم کرپشن کریں گے, پیسے لائیں گے, وہ سارا پیچھے چلا گیا ہے. نئی صورتحال آگے آ گئی ہے. وہ ساری کی ساری. اور ایک بات کہنا پڑے گی, صرف میں آخری ٹائم لوں, میں زیادہ وقت نہیں. اپوزیشن جو ہے اس بارے میں جو چیزیں کہہ رہی ہے کہ فلانے پارلیمنٹیرینز کو پروڈیوس کرو قومی اسمبلی میں, یہ جو ہے مریم نواز کو جو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں, ان کو ایشو ملا ہے. اور اس بارے میں اپوزیشن کا جو سٹینڈ ہے وہ مثبت ہے اور سیاسی ہے. آپ سلمان صاحب سمجھتے ہیں بڑا خطرہ یہ نہیں ہے اے پی سی یا اپوزیشن, بڑا خطرہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, ایاز صاحب نے جن 3 ایشوز کی بات کی ہے, میرے خیال میں انہوں نے نمبر 3 پہ جس ایشو کو رکھا ہے, براہ راست حکومت پر اگر اثرات ہوں گے تو وہ معاشی صورتحال کے ہوں گے. آج اگر پاکستان کے اندر ایک مایوسی, بے یقینی اور بے چینی کی صورتحال ہے لوگوں میں, تو وہ اس لیے ہے
کہ جی لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں. لوگوں کو بہت ساری توقعات تھی نئی حکومت سے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہر آنے والی حکومت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس کا ایک منشور ہوتا ہے. پہلے سال میں اسے کوئی خطرات نہیں ہوتے. پہلے سال میں وہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, کہ اس میں تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ جو انہوں نے قوم سے ملک کے حوالے سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ آپ حکومت کی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ پہلے روز سے ہی ایک بڑے کرائسس سے دو چار ہے, اور یہ کرائسس کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے, کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے وزیرستان کی صورتحال پہ, اور میں کل بار بار ایک بات کہتا رہا کہ مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن اگر ان کی بات کر رہی ہے تو یہی بات تو خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی تھی 1.5 ماہ پہلے کہ ان کے مطالبات بڑے جینون ہیں. تو بھائی مطالبات جینون ہیں تو پھر انہیں ایڈریس کرنا, ہر کام فوج کی ذمہ داری نہیں ہوتا. فوج کا اپنا کام ہے, فوج لا اینڈ آرڈر بحال کرتی ہے. جہاں جہاں حکومت نے ان کو کہا انہوں نے کر کے دکھایا ہے. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, دیکھیں محسن داوڑ کو ہم نے ڈسکس کیا. محسن داوڑ صاحب کے بل کو تو حکومت اور اپوزیشن نے تائید کر کے فاٹا کا بل پاس کیا ہے. محسن داوڑ صاحب اور ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں, خود تحریک انصاف نے اپنے لوگ وڈرا کیے. آج ہم انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز جو اس صورتحال کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ معاشی صورتحال ہے. اب چونکہ بجٹ پیش ہونا جا رہا ہے, بجٹ کی بات ہم چونکہ بعد میں کریں گے, درجہ حرارت بڑھے گا. اپوزیشن جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا موقف اس وزیرستان کی حد تک درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا, کل بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. کم از کم جو قومی سلامتی سے متعلق معاملات ہیں اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. وہ آپ کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو پہلے روز سے ایک سٹانس لیا ہوا ہے, پھر بعد میں مسلم لیگ نون نے بھی ایک سٹانس لیا ہے. اب شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں, کل ان کی پارٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, پھر اپوزیشن جماعتوں نے اکٹھے ہونا ہے کہ وہاں پر بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ جو بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے وہ صرف وہاں پر بجٹ ڈسکس نہیں ہوگا, یہ ایشوز ڈسکس ہوں گے. اس لیے کہ ان ایشوز کے جو اثرات ہیں یہ قومی سلامتی کے حوالے سے, اور سب سے اہم بات وہ جو کہی گئی کہ جی عدالتی محاذ, کہ جب ملک کے اندر استحکام ہوتا ہے, سیاسی اور اقتصادی استحکام ہوتا ہے, پھر عدالتی معاملات بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں رہتے کہ حکومت کی اپنی گرپ ہوتی ہے. کیا اس حکومت کی آج معاملات پہ گرفت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پوری طرح گرفت موجود ہے. مختلف معاملات میں حکومت زیادہ محتاط دکھائی دیتی ہے ضرورت سے, اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اپوزیشن کے بجائے اس کو اسٹریٹجی کو جلدی ڈیولپ کرنا چاہیے ٹورڈز دیز ایشوز جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیے گورنمنٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ انہوں نے اتنے ایشو اکٹھے ہونے کیوں دیے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے ایشوز اکٹھے نہ ہونے دیں. کافی ایشوز اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جس طرح پرائورٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ٹائمنگ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے, بجٹ بڑا ایک سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے عام حالات کے اندر بھی, تو جب بجٹ آ رہا ہو تو اتنے مسئلے اکٹھے نہیں کیا کرتے, سیاسی غیر سیاسی سیکیورٹی کے ان مسئلوں کو آپ پھیرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ گورنمنٹ پہ یہ بھی کرٹیسزم, نیب کا بڑا معاملہ ہے, وہ بھی گورنمنٹ پہ کھاتے میں جا کے پڑتا ہے. اگرچہ نیب اٹانومس ادارہ ہے لیکن گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑتا ہے, کیونکہ نیب جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک کام کر رہی ہے, اور اس سے بھی ایک اکانومی پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. تو گورنمنٹ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس سٹیج پہ بہت سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشر بلڈ کرتے ہیں. لیکن جب سوال آتا ہے پاپولر موبلائزیشن کا, کیونکہ کوئی بھی تحریک عوامی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتی, تو جہاں تک عوامی ایشوز کا تعلق ہے اس میں بنیادی ایشو اقتصادی ہے. وہ برڈن جو کہ اب بجٹ تو آئے گا 2 دن کے بعد, اس میں تو شاید اتنا زیادہ پریشر نہ زیادہ اضافہ ہو, لیکن جو کام ہونا تھا وہ پہلے ہو چکا ہے. مطلب بجلی کی پرائسز اگر آپ دیکھیں نومبر میں کیا تھیں اور جنوری سے وہ پرائسز کہاں گئی ہیں, اور گیس اور پیٹرول بھی اسی طرح, گیس اور پیٹرول. اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بجلی کے بل میں بعض دفعہ ہم غور نہیں کرتے, وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریٹ جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ وہ کافی کاسٹ اس کی اضافہ ہے. تو گورنمنٹ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن غیر یقینی صورتحال, انسرٹینٹی سچویشن کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر اور سراسیمگی جو ہے وہ پیدا
کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ اکنامک سچویشن کو ہینڈل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے معاملات حکومت مینج کر سکے گی, لیکن ایسے آثار ہمیں فی الحال نظر نہیں ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ دونوں ایشوز کو پیرالل لے رہی ہے. ایک طرف بجٹ کے حوالے سے اجلاس بنی گالہ میں طلب کیا گیا, دوسری جانب وکلا تحریک کے بارے میں بھی گفت و شنید اور غور و خوض ہو رہا ہے. خاور ایسا ہی ہے؟ عائشہ, ماحول کافی ٹینس ہو گیا. آپ لوگ تو لاہور میں بیٹھ کے اللہ خیر کرے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایز اف ہمارے ملک کے اندر کو بالکل انارکی ہونے والی ہے, حالات بالکل خراب ہونے جا رہے ہیں. ہرگز ایسی کوئی وجہ نہیں. آپ نے اپنے شروع بیانیے میں کہا عدلیہ بحالی تحریک. میں تو پریشان ہو گیا کہ ہم کہیں 2007-8 میں تو نہیں ابھی واپس پہنچ گئے. میں تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھا, نہیں ہم 2019 میں ہیں. ماشاءاللہ ہماری سپریم کورٹ, ہماری اعلیٰ عدلیہ عدالت عظمیٰ تمام ججز صاحبان کی موجودگی میں, جسٹس کھوسہ صاحب چیف جسٹس ہیں, ان کی موجودگی میں بالکل اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور تمام کیسز کو سن رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل اویلیبل ہے, وہاں پہ جو مسئلے مسائل ڈسکس ہوں گے. اب ون بائی ون جو ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں نا, دیکھیں اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب تحریک لبیک والوں نے سڑکیں بند کی پورے ملک کے اندر, ان کے بھی 2 MP اس وقت غالباً سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک سے انہوں نے کوئی میرے خیال میں 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. لیکن جب ریاست کو انہوں نے چیلنج کیا, میں نے, آپ نے اور ہمارے تمام پینلسٹ نے جتنا بھی ہمارے اندر زور تھا, ہماری والیوم پچ تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا. ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے سٹیٹ کو چیلنج, سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا, اور سٹیٹ کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو پورے شہر بند کرنا شروع کر اجازت دے دی. سٹیٹ حرکت میں آئی اور اس کے ہم نے دیکھا بعد میں معاملات خراب اسی طرح بالکل زبردست ہو گئے. اب یہ جو پی ٹی ایم کا ایشو ہے, وہاں پہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا عدالتیں آزاد ہیں. اب وہاں پہ 2 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کراس فائرنگ ہوئی ہے, اس کا کسی نہ کسی سطح کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے. عدالت میں کیس ہے, پہلے بھی ملٹری کورٹس کے اندر جو فیصلے ہوئے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے, فیصلہ آیا ایڈورس, سپریم کورٹ اویلیبل ہے. تو لہٰذا ہمیں اس والے تو ہرگز پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور انتہائی ادب کے ساتھ دیکھیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ, میں نے بھی تھوڑا بہت جو لٹریچر ریویو پڑھا اور میں پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات میں ماسٹرز بھی کیا. دیکھیں کوئی بھی تحریک جو ہے وہ معاشی جو اشاریہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کامیاب اس طرح نہیں ہوئی کہ حکومت تبدیل ہو جائے. غالباً 68-69 میں وہ شوگر کرائسس ہوا تھا, جنرل یوب کے اگینسٹ لوگ نکلے تھے. اس کے بعد لڑائی ہمیشہ طاقت کے حصول کے لیے ہوئی ہے. 50s ہو فیسٹیول بیوروکریسی, پولیٹیشین, 60s کے اندر بھی ہم نے دیکھا جو معاملات چلے, 70s میں بھی طاقت کا حصول, 80s 90s میں میوزیکل چیئر, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جنرل مشرف کا سارا معاملہ. اب جو حالات ہیں, آج ہی اسلام آباد کے اندر پنجاب بار کونسل کی ایک ان کی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, کوئی 130 سے زیادہ جو چھوٹی بڑی بار کونسلز ہیں ان کے نمائندہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو رول آف لا کے ساتھ ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل, عائشہ پلیز مجھے صرف 2 منٹ دے دیا کریں, کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اس کے سامنے کوئی کویسچنز آئے ہوئے ہیں, اس کا حل ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں تھوڑا صبر اور تحمل کے ساتھ سارے معاملات کو آگے چلتے دیکھنا چاہیے. تمام ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں. اور ایک بات عائشہ, اگر ایبٹ آباد کے ٹیکسی ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکلیں گے اس کے روپے, اور وہ پتہ چلے گا رمضان شوگر مل ہیں, اور سلمان غنی صاحب کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ یہ سٹوری بریک ہوئی تھی کہ رمضان شوگر مل کس کی ہے, تو خدارہ پھر آپ ایسا احتساب ہم کیوں نہیں کریں گے کہ وہ یہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹا گیا, لوٹ کھسوٹ ہوئی. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اتنے حالات خراب ہیں. اور باقی وہ 19 سینچری کا وہ ہیگل ہے نا, جرمن فلسفر, اس کا جو فلسفہ یہی ہے کہ یہ جو تھیسر اور اینٹی تھیسر کی لڑائی ہونے دیں, جو اچھا آنسر ہے وہ آگے آ جائے گا. میرے خیال میں اتنی پریشانی کے معاملات کوئی نہیں ہے. یس لڑائی ہونی چاہیے, حکومت کو اپنا بیانیہ دینا چاہیے, اپوزیشن کو اپنا بیانیہ چاہیے, باقی عوام موجود ہیں, وہ دیکھ لیں گے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. جی ٹیکل کر لے گی 8:30 منٹ پہ محیط 2 منٹ. ہاں جی, یہ چودھری نثار علی خان یاد آگے تھوڑے, یہ وہ بھی شہنشاہ ہیں. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اختصار کے ساتھ گفتگو, یعنی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جس طرح ریاست نے ٹیکل کر لیا اس ایشو کو. سر ایک تو میں بات کروں کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو ریاست ایسے ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ موقف جو ہے اور ایشو کیا ہے. وہ جن صاحب کا اور جس تحریک کا لبیک کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ کوئی ایشو تھا یا وہ کوئی بات تھی جس پہ آپ چیلنج کرتے؟ وہ تو سارے کے سارے جو ہے یا مسلط کا شکار تھے یا ویسے بکری ہو گئے. بکری ہونے کا تو پھر علاج کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتا.
یہاں پہ یہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے تحریک نہیں ہوئی، مشرف کے خلاف کوئی عوامی تحریک نہیں چلی تھی. وہ ایک ایشو جو تھا، جو ایشو نہیں تھا، ان کی دانش ایشو بن گیا، اور وکلا تھے کئی جگہ پہ، چند سینکڑوں ہوتے تھے، ہزاروں، 1-2 ہزار سے زیادہ کبھی نہیں تھے، اور 60 ٹی وی کیمرے ہوتے تھے. ہمارے ٹی وی کیمرے ہوتے تھے. ہمارے ٹی وی کیمروں نے ان 2-2 ہزار کو، پتہ نہیں، جیسے خابر صاحب کے 2 منٹ جی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. یہ بھی کمال ہے ان کا. وہ جو کیمراز ہوتے تھے 2000 کی تعداد کو، وہ تو 2.5 لاکھ شو کرتے تھے. اور آپ ٹی وی دیکھتے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ اسلام آباد سے لے کے لاہور ساری کی ساری سڑکیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں. اور وہ ہے، اور وہ جو ڈکٹیٹر تھے، جو کہ ڈکٹیٹر ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. جنہوں نے آزادی دی ان کیمراز. بات یہ ہے کہ اگر وہ سڑک کے ساتھ کوئی بم پڑا ہو، پوچھنا یہ چاہیے. اور خاور گھمن صاحب کیونکہ وہاں دارالخلافے میں بیٹھے ہیں، ان کو اٹارنی جنرل سے پوچھنا چاہیے، فروغ نسیم صاحب کو، کہ ایک بم پڑا ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے اسے لات مارے؟ یہ جو ریفرنس آپ نے تیار کیا ہے، میں صرف اس کے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ آج میں صرف قارئین، یہ جو ناظرین سے میں یہ کہوں گا، ڈان اخبار میں آج صلاح الدین احمد صاحب کا مضمون ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. ایشو ایسے انہوں نے بیان کیا ہے، اس کلیرٹی سے کیا ہے، اور خراج عقیدت جاتی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب کو جاتی ہے. اور آپ خدا کے واسطے، حکومت ویسے گری ہوئی ہے، روحانیت کے مسائل ہیں حکومت کو، معیشت کے مسائل ہیں حکومت کو، اور چیزوں ہیں. آپ کو ایسی چیزیں محاذ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ انگلینڈ فتح ہو نہیں رہا، ہٹلر روس کی طرف چل پڑے. نپولین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. ہمارے جو جنگجو ہوتے ہیں، یہ ہیں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اب نئے نئے مسائل کیوں کر رہے ہیں، کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ اب کیسے ٹیکل کرے گی گورنمنٹ؟ آپشنز کیا ہیں؟ ایک بات تو خاور صاحب بڑے مطمئن ہیں، لیکن میں جو اس حکومت کے اندر پولیٹیکل لوگ موجود ہیں، جو منتخب لوگ موجود ہیں، وہ پریشان ہیں. اس لیے کہ وہ حکومت کے ذمہ داران ہیں، وہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے حلقے میں واپس جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، مہنگائی کتنی کروٹ لے چکی ہے، اور اب بجٹ سیشن ہے. بات یہ کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقائق ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک اس منتخب حکومت کے پاؤں نہیں لگ سکے. کیوں کر نہیں لگ سکے؟ یہ بات تو آپ نے سر جوڑنا ہے نا. آج پرائم منسٹر صاحب جن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان میں سے کتنے الیکٹڈ لوگ ہیں؟ یا IMF کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا. اور طریقہ کار کیا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جی اعداد و شمار ایسے پیش کر دیں کہ ہم پہ اپوزیشن پریشر نہ ڈال سکے. جناب ایسے نہیں ہونا. اس ملک کے اندر یہ 22 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے. یہ روٹی کھاتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے. روزگار کی حالت یہ ہے کہ آپ تو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے یہ حکومت برسکت آ رہی ہے، اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ، اور یہ ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ہر آنے والے دن کے اندر جو معاشی صورتحال ہے ابتر ہوتی جا رہی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ایسی انارکی والی صورتحال نہیں، خدا نہ کرے کہ انارکی والی صورتحال ہو. لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں خاور صاحب، وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں. اور ماضی کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر اپوزیشن کے ساتھ حکومت کا رابطہ رہتا تھا. 2 لوگ حکومت سے ہوتے تھے، 2 لوگ اپوزیشن سے ہوتے تھے. یہ میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ عقلِ کل ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں جی مقتدر حلقے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اس طرح نہیں چلے گا. مقتدر حلقے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہیں، اور آپ کو آنے والے وقت کے اندر پتہ چل جائے گا. بات یہ کہ سارے کام مقتدر حلقوں نے نہیں کرنے ہوتے، ریاستی اداروں کے اپنے کام ہیں. آئین پاکستان کے اندر سب کچھ واضح ہے. پاکستان کو درپیش سیاسی مسائل کا حل نکالنا، معاشی میں چیلنجز کا مقابلہ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ مودی سے معاملات طے کرنے کے لیے تو مرے جاتے ہیں، اور اپوزیشن کو آپ چور اور ڈاکو قرار دے رہے ہیں. اور مودی صاحب نے بھی دیکھیں بات ہے، انہوں نے تو آپ کی کال بلاک کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر حل کرنے چاہیے، اور حکومت کو اب ضد اور ہٹ درمی چھوڑنی چاہیے. پاکستان معاشی حوالے سے ایک سخت گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. خدا را یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں
آپ کہتے تھے کہ میں ہر ہفتے میں وہاں پر آؤں گا, آپ ادھر کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے اور اس طرح حکومتیں بھی نہیں چلتی. سلمان صاحب پرنسپل سٹینڈ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی چور یا ڈاکو کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھیں گے. ان پر مقدمات ہیں. اب کل ایک اور مقدمے کی سماعت درخواست ضمانت پر زرداری صاحب کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اس سے اگلے دن نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نیب عید کے بعد ان ایکشن ہے, کیا احتساب کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا؟ اگر بڑھے گا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کرنے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا. ہم بات کر رہے تھے نیب کے ایکشن کے. عید کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اریسٹ ہوں گی. اپوزیشن کی اے پی سی شہباز شریف صاحب کی واپسی اور پھر یہ کیسز جن میں درخواست ضمانت و سماعت, کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیے منظرنامہ کچھ عجیب سا ہمیں نظر آتا ہے کہ بجٹ تو ویسے ہی ایک سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے, اور ایسی صورتحال میں جب اقتصادی دباؤ ہوں, مسائل ہوں, مشکلات ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 3-4 قسم کے کچھ نیب والے کیسز ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر ہیں, کچھ دوسرے کیسز ہیں, کچھ حکومت کے اپنے مسائل ہیں. اتنی چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر لیتے ہیں اور ٹائمنگ کا آپ احساس نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے اس سے اپنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں بجٹ میں روایتی طور پر ہمارے ہاں بجٹ والے دن دھما چوکڑی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, اور اس دفعہ بھی ہمیں یہی امید ہے کہ اپوزیشن اگرچہ اسپیکر صاحب میٹنگ کر کے کوئی ایک فریم ورک سا کریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ بجٹ پیش کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ اپوزیشن خاموشی سے سنتی نہیں ہے. تو اس بات کا دوبارہ امکان ہے. پاس کروا لیا جائے گا ڈاکٹر صاحب, پاس کروا لیا جائے گا. نہیں, پاس کی تو بات بعد میں آتی ہے نا, پاس کو تو چھوڑ دیجئے آپ. ابھی تو پریزنٹ ہونا ہے. پریزنٹیشن کے وقت وہاں دیکھیے گا کہ وہاں کیا دھما چوکڑی مشتی ہے, اور اس کے بعد جو دوسرے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے حکومت پہ جو ہے ریفلیکشن ہے. یا تو حکومت کوئی اقتصادی راستہ نکالے, کوئی ایسا طریقہ کرے کہ جو اقتصادی دباؤ جو ہے وہ لوگوں پہ کم ہو, تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی. جب اقتصادی دباؤ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی بھی کاروائیاں چل رہی ہوں, تو اس کی وجہ سے ایک ایلینیشن یا عدم وابستگی کا رجحان ہمیں نہ صرف بیوروکریسی میں نظر آتا ہے, بزنس کمیونٹی میں نظر آتا ہے. کیونکہ جو نیب کی جو ایک پاور ہے, جب تک اس پہ یہ سارے سیاستدان بیٹھ کے ریویو نہیں کرتے مسائل رہیں گے. وہ ہے اریسٹ کرنے کی پاور, کہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوں, چاہے آپ ان سے کوآپریٹ بھی کریں. ان کا انویسٹیگیٹو آفیسر آئیو جو ہے, اگر وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہے گرفتار کر لے گا. پھر اس کے بعد پریشر ہوتا ہے کہ جو آئی او کہہ رہا ہے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہہ رہا ہے, یا تو آپ وہ بات مانیں تب بات بہتر ہوتی ہے, یا پھر جو ہے آپ کو پلی بارگین کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو پریشر ہے جس سے ایک خوف کی فضا جو ہے بزنس کمیونٹی میں, ایون بیوروکریسی کے اندر قائم ہے, میرے نزدیک یہ پاور جو ہے تھرو کورٹ ہونی چاہیے, ڈائریکٹ نہیں نیب کے پاس ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں پھر جو ہوتی ہے بیل بھی نہیں آسانی سے ملتی, بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو بیل مل جائے. تو یہ چیز کورٹ کے تھرو ہونی چاہیے. کورٹ میں آپ کیس فائل کریں اور وہاں ریکویسٹ کریں کہ جی اس پہ اتنا سیریس کیس ہے, ان کو ڈیٹین کیا جائے. کورٹ پرمیشن دے پھر ٹھیک ہے, ادروائز یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے بھی لوگ حکومت کو بلیم کرتے ہیں, اگرچہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے, لیکن بلیم جو ہے سارے چیزوں کا حکومت کے اوپر آ رہا ہے, اور حکومت کو کوئی ایسا واضح راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ لوگوں کی پریشانیوں کا کوئی حل نکال سکے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ گورنمنٹ پھنس رہی ہے مختلف مسائل میں. اچھا خبر 27 دسمبر کے بعد زرداری اریسٹ ہونے جا رہے ہیں, آپ کی پیش گوئی ہم نے سن رکھی ہے. 5 مہینے ہو گئے, ایک بار پھر درخواست ضمانت پر سماعت, اریسٹ ہوں گے یا نہیں, ضمانت مل جائے گی؟ عائشہ آپ کو اس چیز کا علم ہے نا کہ اس وقت وہ آئی درجے سے زیادہ مختلف کیسز کے اندر ضمانت کے اوپر ہے. اگین وہ نیب نے وہ کیا کی ہوئی ہے, انہوں نے تو آلریڈی جمع کروایا ہے وہاں پہ اپنی درخواست کے, ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. صبح بھی پیشی ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا دیکھیں, میں جو موجودہ حالات کے اندر جو یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے, اب جب ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں جنرل مشرف واز اے ملٹی ڈکٹیٹر, 2 دفعہ اس نے آئین توڑا, اس کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی ایک ریاکشن عوام میں, سول سوسائٹی میں, ہماری لیگل فریٹرنیٹی میں تھا. میرا سوال جو ایک چھوٹا سا ادنا سا سوال بیسیکلی یہی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر کون سا ایسا غیر قانونی غیر آئینی عمل ہو رہا ہے جس کے اوپر ہمارے مختلف مبصرین اسپیشلی آج کل مختلف کالمز بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ اتنا زیادہ سیکھ پا ہے. اب ایک آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بدنجتی,
بھئی بدنجتی کو اگر ڈیٹرمن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اگر میرے خلاف عائشہ کوئی ایکیوزیشن کسی نے لگا دی ہے کہ خاور گمن صاحب آپ نے یہ کام غلط کیے ہیں، یہ آپ کے حوالے سے ایکیوزیشن ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اگر کلیئر کرنا ہے تو کوئی فورم ہونا چاہیے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل، اور جس آج آرٹیکل جو اخبار میں چھپا ہوگا اس میں اس کی ہیڈ لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اسکریپ دا ریفرنس، کہ ختم کر دیں سارے کے سارے عمل کو، اور کیونکہ اس پہ ہم آگے جا نہیں اس میں نا ہم زیادہ لب کشائی کر نہیں سکتے. وہ انڈرسٹوڈ بات، آصف سعید کھوسے صاحب موجود ہیں اینڈ وی ٹرسٹ دس سسٹم. بٹ جو سوال میرا تھا جینین سوال تھا جس کی طرح مجھے آپ کا تبصرہ جس پر چاہیے وہ یہ کہ گورنمنٹ ان ایشوز سے کیسے نمٹے گی آنے والے دنوں میں، آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں یہ میرا آرگومنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ نیب کی تمام کارروائیوں کے پیچھے عمران خان کھڑا ہے یا عمران خان کی حکومت ہے، وہ نیب کو آرم ٹویسٹ کر رہی ہے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں. نیب ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس اپنی پاورز ہیں. ہاں آپ چینج کر دیں، پارلیمان اس کو کسی بھی موقع کے اوپر قانون کو چینج کر دیں، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کے اندر کافی زیادہ انوملیز ہیں نیب آرڈیننس کے اندر، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن موجودہ حالات کے اندر جو میرے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، یہ جو احتساب کا عمل ہے، میں اس میں کوئی جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھہراؤ یا اس کو ختم کر دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں دیکھ رہا. عمران خان کی جو حکومت اور خاص طور عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں جس سے میری بات ہو رہی ہے کہ عمران خان اس حوالے سے بالکل لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو موجودہ حالات کا سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ آج جو تمام اخبارات کے اندر لیڈ چھپی ہوئی ہے جو فرنٹ پیجز کے اوپر کہ محترم زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو آئندہ لائحہ عمل طے کروں گا. یہ بھی عجیب عجوبہ ہے ہماری موجودہ سیاست کا. وہ نظریاتی مخالف گورنمنٹ کے خلاف ایک ہونے جا رہے ہیں، وہ ان کو ایک اکٹھا کر دیا ہے. ہم کر لیں ذرا بات شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج، آپ انہیں جانتے بھی بڑے کلوزلی ہیں، کس ارادے کے ساتھ آئے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو یا مصالحت مصلحت؟ دیکھیے مجھے ان کے آنے جانے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کا درد کی نوعیت، ان کی ڈاکٹری رپورٹوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کچھ بات نہیں کر پاؤں گا. مجھے صرف اتنا یہ ہے کہ آپ نے انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان یہ ہے، عمران خان یہ ہے. سوال آپ کا ایسا تھا، سوال یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے کون، معاملات چلا کون رہا ہے. عمران خان اگر ہیں تو عمران خان کو تو فوکس کرنا چاہیے تھا دو چیزوں پہ، ایک معیشت، دوسرا اکاؤنٹیبلٹی، اور تیسری کوئی چیز آنی نہیں چاہیے تھی. یہ جو دوسرے دو ہم ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں اور دبے لفظوں میں ہم کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیسے آپ گرجے اور یہ کہا کہ ایسی اجازت نہیں ہوگی؟ میں تو وہ الفاظ سارے دہرا بھی نہیں سکتا. اور یہ جو ہے یہاں پہ جس ایشو کے بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک سٹینڈ لیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کا اس وقت برننگ ایشو یہ تھا کہ آپ کریں جہاں آپ نہیں ہو رہے، تو آپ تو اس لیے کرنے والا کون ہے؟ عمران خان ہے، عمران خان ہے، زلفی بخاری ہے، روحانیت کی طاقتیں ہیں. کون سا صوفیانہ طرز سیاست ہے جو کہ یہ ایشوز پیدا کر رہا ہے؟ آپ کو تو وہاں پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا. سمجھ آپ کو معیشت کی آ نہیں رہی. اسد عمر آخری دن تک آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے اسے رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ نہیں. اب ساری IMF کی ٹیم آ گئی ہے. معیشت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹیکسز IMF کے فارمولے کے تحت کریں گے، عوام کا جو حالت ہوگی وہ تو رہنے دیجئے. یہ جو روز آتی ہیں بیانات حکومت کے، غریبوں کا ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ ہو، اور بیچارہ ہمارے ہی غریب، چلیں اس بحث کو آپ رہنے دیں. آپ اکانومی کو ریوائیو کیسے کریں گے؟ آپ نے ٹیکسز تو کرنا ہے، آپ نے جو ہے معاشرہ اور معیشت کی گلے پہ تو ہاتھ رکھ دیا ہے کہ ہم یہاں سے ٹیکس لیں گے، یہاں سے اکانومی کو آپ چلائیں گے کیسے؟ کہ تھوڑی سی وسعت معیشت میں پیدا ہو، تھوڑا کاروبار چلے، تھوڑا پیسہ مارکیٹ میں آئے اور کوئی نوکریاں ملیں. لوگ بدحال ہیں کیونکہ نوکریاں نہیں مل رہی، مارکیٹ میں کوئی نوکری نہیں ہے.
آپ اگر روزگار کی تلاش میں جائیں جی تو کوئی نہیں آپ کو ملے گا. یہ ایشوز ہیں. جب یہ ایشوز ہیں تو آپ دوسرے ایشوز کہاں سے آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, وہ آپ نے کیوں کریٹ کر دیے کیوں کریٹ کر دیا؟ ٹھیک ہے, آپ بجٹ پہ آئی گئے ہیں تو ذرا یا صاحب اسی کو کیری کر لیتے ہیں. جو مختلف صوبوں کے بجٹ تیار کیے گئے ہیں ان میں نوکریوں کے لیے بھی تجاویز ہیں, کسی میں 5 لاکھ کسی میں 10 لاکھ. لیکن سلمان صاحب ابھی وزیراعظم ہدایت دے رہے ہیں IMF کی ٹیم کو کہ بجٹ غریب دوست بنایا جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں منہ سے نکل گئی کہ IMF کی ٹیم کو ہدایت دے رہے ہیں. وہ IMF کی ٹیم نہیں ہے اس وقت, وہ IMF کی ٹیم. دیکھیں انہوں نے کہا کہ IMF کی بات ہے کہ یہ دیکھیں بات بڑی وہ جو ہوتی ہے نا دل کی بات سامنے آ جاتی ہے. یہی بات ہے کہ IMF چلا رہا ہے. اس کا مطلب سب سے پہلی نااہلی ان کی معاشی میدان میں تھی کہ ان کا جو وزیر خزانہ, جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ رات کو وہ ہمارے کامران خان صاحب کے پروگرام میں مٹھی کھولنے کی بات کر رہے تھے, صبح انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے. تو اب وہ IMF کی ٹیم کو بیٹھ کے یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ غریب پر بوجھ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں, چونکہ ہم بھی یہی کام دیکھتے رہے پنجاب کی سطح پہ بھی, یہاں پر بھی وہ اجلاس کر رہے ہیں اگلے 2-3 دن میں, کہ یہ بیانات پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں وزراء کے کہ جی مشکل حالات میں بہترین, اس میں انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا ہوتا مشکل حالات میں. اور اپوزیشن جو کہتی ہے کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا, یہ بات درست کی ہے. اس کا سارا لوڈ لوگوں پہ آنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں بجٹ میں اس لیے دلچسپی نہیں رکھتا کہ ایک زمانے میں بجٹ میں فیصلہ ہوتا تھا پیٹرول کی قیمتوں کا, بجلی کی قیمتوں کا, گیس کی قیمتوں کا. اس سال میں جس میں تحریک انصاف برسر اقتدار ہے, 8 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے, 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, 5 دفعہ گیس کی قیمت بڑھی ہے. تو میرا کیا انٹرسٹ ہے میں اس بجٹ میں دیکھوں, یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے. اور جو IMF کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھے, اور وہ جو صاحب ایک آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر, وہ سب کو پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں اور وہاں پر ان کی معیشت کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں. ان سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے کہ اپوزیشن پریشر بڑھائے گی, تو اپوزیشن نے جب پریشر بڑھانا ہوتا ہے تو کچھ نکات طے کیے جاتے ہیں, پہلے کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. ابھی تک تو وہ مرحلہ نہیں آیا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر براہ راست جس کا کوئی امکان نہیں ہے لوگوں کو ریلیف نہ ملی اور ان پر اور زیادہ معاشی لوڈ لاد دیا گیا, تو پھر بھوک ننگ اور غربت جب سڑکوں پہ آتی ہے نا, پھر ریاستی ادارے انہیں روک نہیں پاتے اس حکومت کے لیے, پھر ان کے لیے گھروں میں جانا مشکل ہو جائے گا. یہ سوچ لیں ابھی سے. ٹھیک ہے, معاشی ٹیم بدل کے دیکھا, شاید اس کے اثرات مثبت ملیں. بجٹ بہت کچھ واضح کر دے گا, لیکن کس حد تک کامیابی کے چانسز ہیں؟ بریک کے بعد اسی پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. گیارہ جون کو ناظرین بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, اور ہر بار کی طرح عوام اس بار گھبرا رہے ہیں. اگرچہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن گھبرانے کے اعداد و شماری سامنے آ رہے ہیں. ویسے میرا خیال ہے گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیا؟ کہ بہت سی چیزوں کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. یعنی پرائسز جو ہے نا, اگر آپ کو مارکیٹ کا ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ پرائسز پچھلے 4-6 مہینے میں بہت زیادہ اوپر گئی ہیں. جس میں بیسک یوٹیلٹیز کی جب پرائسز اوپر جائے, انہوں نے بجلی کی بات کی تھی, گیس ہے اور دوسری چیزیں ہیں, ریٹ اوپر گئے ہیں, تو لہذا لوگوں کو ایک دھماکہ تو ہو چکا ہے. اب صرف بجٹ کے اندر جو پرابلم ہے, جو میرا خیال ہے IMF کا جو ان پہ پریشر ہوگا, ایک تو یہ پریشر ہوتا ہے IMF کا کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کیجئے, اور ایکسپینڈیچر کو جب کم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس پہ تلوار گرتی ہے. اور دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا, ہر حکومت نے کیا ہے, یعنی صرف ان کا نہیں, ہر حکومت, کہ اس وقت آپ کو بڑے بڑے فگر اناؤنس کر دیے جائیں گے, پبلک ڈیولپمنٹ فنڈ پہ اتنا, فلاں پہ اتنا, فلاں پہ اتنا, ایجوکیشن پہ اتنا, ہیلتھ کیئر پہ اتنا, پھر اس کے بعد اس پہ کٹوتی لگتی ہے, پھر اس کے بعد 10% کٹوتی پڑتی ہے, یا حکومت آپ کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ دیکھیں یہ پیسہ ہے لیکن اس کو فی الحال استعمال نہ کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کو ریڈیوس کیجئے اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ٹیکسیشن میں اضافے کی بات ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کون سے آئٹمز پہ کریں گے. میرے نزدیک اگر حکومت نے کچھ کرنا ہے تو جو باہر سے ایسی امپورٹس ہیں جن کا کوئی ریلیونس نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے, وہ سب بند. لگژری آئٹم ہے, ارے بھائی فوڈ آئٹمز ہمیں باہر سے آ رہے ہیں, سیریل باہر سے آ رہا ہے, ہمارے ہاں جیمز جو ناشتے میں استعمال ہوتے ہیں, گوشت انڈیا سے آیا ہے ماضی کے اندر. تو یہ مجھے اچھا. پھر دوسرا یہ جو آپ کی گاڑیاں جو ہیں نا, جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں,
وہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو چاہیے کہ 2000 سی سی سے اوپر کوئی گاڑی باہر سے آنے کی اجازت نہ ہو. یہاں اگر مینوفیکچر ہو رہی ہے، اسمبل ہو رہی ہے سر رادر، اگر یہاں پھر ٹھیک ہے، لیکن باہر سے 2000 سی سی سے اوپر کسی گاڑی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو ڈالر میں ان کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے. پھر تیسرا اس کے علاوہ جو مطالبہ آئے گا وہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ سب سے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے. اور آخری جو نقطہ جس میں یہ پھنستے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے انٹرپرائزز لاسز میں جا رہے ہیں ان کو ڈی نیشنلائز کس طرح کریں گے، پرائیویٹائز کس طرح کریں گے. وہ اس کی مخالفت پیپل پارٹی کرے گی، اس کی مخالفت پی ایم ایل این کرے گی اس سٹیج کے اوپر. جب پی ایم ایل این پاور میں تھی اس کی کوشش تھی کہ یہ ہو جائے، نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی کوشش کرے گی تو یہ پارٹیاں مخالفت کریں گی. تو کافی مشکلات جو ہے ہمارے سامنے ہیں. مطابقت رکھے گا یہ بجٹ خاور جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، عوام دوست منشور، اس سے؟ عائشہ دیکھیں، جو ایاز صاحب نے بات کی وہ 100% ٹھیک ہے کہ کسی بھی حکومت کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ ٹیکس لینا، جو لوگ ٹیکسیبل ہیں ان سے ٹیکس لے کے جو ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے ان پہ خرچ کرنا. بدقسمتی ہمارے ملک میں 70 سال کے دوران یہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں سکے. آج کی تاریخ میں ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ 9.3% بنتی ہے، اور یہ بدترین ہمارا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے. ٹیکس اکٹھا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ٹیکس میں اور آپ نہیں دے رہے، ٹیکس بیسیکلی وہ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو پیسے کما رہے ہیں وہ نہیں دے رہے. فار ایگزامپل بہت سارے یا صاحب کے فارمر کولیگز جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ تمام بڑے شہروں کے اندر گھر بھی ہیں، وہاں پہ کچھ کی تو ماشاءاللہ ملٹیپل فیملیز بھی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے پیسے کہاں سے، وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر انکم کے اوپر آپ کا ٹیکس کوئی نہیں ہے. آپ کا جو آڑتی ہے جو بیچارے غریب کسان سے پیسے وہ ساری اس کی اجناس لیتا ہے اور منڈی میں بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر آپ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کے لائرز ملینز آف روپیز فیس لیتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کے ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے جو پروفیسر صاحب نے بات کی، 600 ارب روپیہ ہم سالانہ جو ہے یہ ہماری جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، پاکستان اسٹیل مل، پی آئی اے، ڈسکوز، یہ اور اس طرح کی ملٹیپل آرگنائزیشن ہے، وہ بلیڈ کر رہی ہیں، ادھر ہمیں دینا پڑ رہا ہے. ہماری جو 70% کمائی ہے وہ ہماری جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ اور ڈیفنس سپینڈنگز کے اوپر چلی جاتی ہے. لہٰذا بہت سارے ایشوز ہیں. موجودہ حکومت کا اب دیکھنا یہی ہے کہ شبر زیدی صاحب ان کو جو چیلنج دیا گیا کہ 5,500 آپ نے 5,553 جو ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ کیسے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. وہ انفارمل اکانومی کو آپ نے کس طرح لے کے آپ نے فارمل اکانومی کرنا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے نہیں ہیں. باقی معاشی حالت ہی کسی حکومت کی کامیابی اور اس کا ڈیٹرمن کرتا ہے کہ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں، یہ وقت بتائے گا. کتنے سیکٹرز تو خاور نے آئیڈینٹیفائی کر لیے، گورنمنٹ کے بھی سامنے ہوں گے، لیکن جتنے ٹیکسز اتنی غیر مقبولیت، ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اٹ. ایک مجھے اجازت دیں، نقطہ ایک اور کیا تھا کیونکہ بہت آپ نے سیر حاصل اور بڑی وہ گفتگو معیشت پہ آپ نے کر لی. خاور صاحب نے وہ کہا کہ وہ جو مسئلہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کوئی موقف لیا ہے، اس کے بارے میں پنجاب کی بار کونسلوں نے اتنوں کا اجلاس ہوا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کا. ٹھیک، اب آ جائیں اس پہ. پنجاب ہمارا پیارا پنجاب، جان سے پیارا پنجاب، 5 دریاؤں کا پنجاب جو ہے، وہ جو ہے ہیر رانجھا کا پنجاب. پاکستان کی تاریخ میں مسئلے ہوئے ہیں تو پنجاب کا موقف نرالا ہی ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی ٹرائل ہو، کئی اور مسائل ہوں تو پنجاب کی ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ جو ریاست ہماری بن چکی ہے بنگال کے الگ ہونے کے بعد، پہلے بھی پنجاب کی آواز بہت زیادہ تھی، اب ضرور اس سے زیادہ ہو گئی ہے. پنجاب کو اپنی ذات سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ریاست کی ذمہ داری اور جو ریسپانسبلٹی ہے بہت حد تک پنجاب کے کندھوں پہ ہے. پنجاب اپنی چھوٹی سی ذات میں رہے اور وہی چیزیں کرتی رہے جو کہ 70 سال جو ایک خاص گفتگو پنجاب کرتی رہی ہے تو کام چلے گا نہیں. بہت ساری چیزیں یہاں سے لے کے افغان سرحد تک جو ہیں مسائل کہاں سے نکلتے ہیں، جو پنجاب کا خصوصی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں سے آتا ہے.
पंजाब को अब उससे निकलना चाहिए। ऐसी बसीरत अफरोज गुफ्तगू फिर देखें जरा हाँ, बड़ी शहबाज साहब। प्यारे अंदाज में उन्होंने जब पंजाब की बात की है, प्यारा है पंजाब मुझे भी, लेकिन दुनिया वालों से कहते हैं ये बात कि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। या सब आपने दुरुस्त ये बात कही है पंजाब के वाले से, लेकिन अब वो माजी वाला पंजाब नहीं। एक दौर में पंजाब आपको पता है कि कैसे चलता था, और जिस तहरीक का यहाँ हवाला दिया जाता है उस तहरीक पे असरअंदाज होने के लिए जो अदलिया बहाली की तहरीक थी, बहुत कुछ हुआ था। और ये कल की बात है, ये इलेक्शन में किसको नहीं पता कि पंजाब में एक पार्टी को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। वोट तो वो 1 करोड़ से ज्यादा ले गए इसी पंजाब से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मायूसी वाली बात नहीं। आज बलूचिस्तान के हवाले से बात पंजाब से हो रही है, आप प्रोग्राम में बात नहीं करते। माजी में ये बात नहीं थी होती। मैं समझता हूँ कि पंजाब ने एक कायदाना रोल अदा किया है। अकबर बुगटी का नमाज जनाजा लाहौर में नवाज शरीफ के कहने पे हुआ था, तो ये बात अच्छी है। और बाकी बात जो कोर्ट की है, एक बात मैं तो कभी कोर्ट के मामलात में नहीं पढ़ता। जस्टिस फायज ईसा के हवाले से एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अदलिया एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अवाम की अदालत में सुरखरू होगी, इसलिए कि आजाद और बाख्तियार अदलिया फैसलों में भी आजाद चले है। ये बहुत गहरी गहरी बात होगी जरा। ठीक है ठीक है ठीक है, खबर आपका मौका भी हमने सुन लिया। डॉक्टर साहब 2 मिनट तो दे दीजिए। चले खबर आप कहिए, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जरा कंक्लूड कर दें जरा। लेकिन देखिएगा कहाँ पर जलते हैं, जरा ध्यान से। OECD देखें, मुझे पता है OECD की लेटेस्ट रिपोर्ट जो रात को छपी है उसके मुताबिक 4 करोड़ 70 लाख ऑफशोर कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स लोगों ने बैरून ममालिक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है मुख्तलिफ ममालिक के 90 ममालिक के लोगों ने पैसा छुपाया हुआ है। तो बैरून मुल्क जो पैसा छुपाएगा वो कोई भी हो, वो मैं हूं आप हूं, उसको जवाबदही उसकी होनी है और बहुत अच्छी बात की है। ऑफशोर कंपनी वाले को जो 448 लोग हैं वो तो हवा में उड़ गए। खबर को जो 448 थे वो हवा में उड़ गए। ठीक है, द सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड जिन जिनको हिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। जब हुकूमत ने आगे बढ़ना है, रियासत ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, यही सबका मुतमईन नजर होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए आने के बाद।